بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھ رہے ہیں باب ششم، جس کا نام ہے ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام۔ ٹھیک ہے، اور اس میں ہمارا پہلا ٹاپک ہے امہات المومنین رضی اللہ۔ ٹھیک ہے، ان میں ہم ڈسکس کریں گے کہ حضرت خدیجہ کے بارے میں، حضرت خدیجہ علیہ السلام اور حضرت عائشہ رضی اللہ اور حضرت سودا رضی اللہ کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے کہ امہات المومنین کون ہوتی ہیں، کیا مراد ہے؟ تو امہات المومنین سے مراد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، یعنی کہ ان کی بیویاں۔ آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج ایمان والوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے کہ اور آپ کی ازواج مطہرات جو ہیں ان کی مائیں ہیں۔ جیسے کوئی اپنی ماں کی عزت کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اسے نبی کریم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی عزت و احترام کرنا چاہیے۔ امہات المومنین رضی اللہ دنیا کی سب سے زیادہ خوش نصیب خواتین ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، اس سبق میں ہم امہات المومنین میں سے 3 کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھیں۔ ٹھیک ہے، آپ رضی اللہ عنہا نے دعوت اسلام کے مراحل میں حضور ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال خدمت سر انجام دی۔ آپ جو تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں آپ نے 25 سال گزارے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد زندگی کے ہر لمحے میں آپ نے شوہر نامراد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیا، زندگی کا ہر لمحہ۔ ٹھیک ہے، اور حضرت خدیجہ جو تھیں انہوں نے ہر دکھ کی ہر گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا، اور انہوں نے اپنا سارا سامان جو تھا وہ اسلام کی خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جس وقت لوگوں نے میرا انکار کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جب لوگوں نے مجھے محروم کیا تو انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو تھیں، دونوں شخصیات نے ایک ہی سال میں انتقال ہوا، دونوں ایک ہی سال میں فوت ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کے نام یعنی کہ غم کا سال قرار دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے حضرت سودا رضی اللہ عنہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین مکہ مکرمہ میں پھیل رہی تھی۔ اس دوران حضرت سودا نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر مسلمان ہو گئیں، اور آپ اپنے خاندان میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون تھیں۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد رمضان المبارک 10 ہجری نبوی میں حضرت سودا سے نکاح فرمایا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آ گئیں اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور حضرت سودا کا جو دل تھا وہ دنیا کی محبت سے بالکل پاک تھا۔ اس مزاج اور تربیت نے آپ رضی اللہ عنہ کو سخاوت اور فیاضی کے اس مرتبے تک پہنچایا کہ وہ جو کچھ بھی وہ بہت کم کسی کو ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ رضی اللہ کی دستکاری میں مہارت رکھتی تھیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس سے جو بھی آمدنی ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ دراہم سے بھری ہوئی ایک تھیلی جو تھی وہ حضرت سودا کی خدمت میں پیش کی، انہیں بھیجی، تو انہوں نے کیا کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے تمام دراہم ضرورت مندوں میں کھجوروں کی طرح تقسیم فرما دیے۔ حضرت سودا
کی وفات حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے خلافت کے آخری زمانے میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ آپ کی پوری زندگی جو تھی وہ فیاضی اور سخاوت کا نمونہ تھی۔ حضرت عائشہ ہیں، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ حضرت ابوبکر رضی اللہ کی بیٹی تھیں، ٹھیک ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا کی والدہ جو تھیں ان کا نام جو تھا وہ رومان تھا، اور آپ کا لقب جو تھا وہ حمیرہ اور صدیقہ ہے، اور آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں، اور آپ بچپن ہی سے بے حد ذہین تھے۔ حضور اقدس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضرت سودا اور اس کے بعد پھر حضرت عائشہ سے نکاح کیا۔ حضرت عائشہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں 9 برس گزارے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کے حجرے میں کئی مرتبہ وحی نازل ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، یہ جبرائیل ہے اور تمہیں سلام کہتے ہیں۔ جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ نے بھی انہیں سلامتی اور رحمت کی دعا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کو گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میسر تھی۔ آپ رضی اللہ کا حجرہ جو تھا وہ مسجد نبوی کے ساتھ تھا، جہاں تعلیم و ارشاد کی محفلیں ہوتی تھیں۔ اس بنا پر رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر بھی جو درس دیتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اس میں شریک رہتی تھیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت عائشہ کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھتے تھے۔ رسول اکرم یعنی کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد، یعنی کہ ان کی وفات کے بعد، صحابیات کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی جب ان کو بھی کوئی دینی تعلیم و تربیت اور مسائل دریافت کرنے کے لیے کثرت سے آپ رضی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے ہزاروں مسائل میں مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی گفتگو انتہائی مدلل اور فصیح و بلیغ ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی علم کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ آپ رضی اللہ کو تاریخ، ادب اور طب میں بھی کمال حاصل تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے 58 ہجری میں انتقال فرمایا۔ جنازہ جو تھا وہ حضرت ابو ہریرہ نے پڑھائی، اور آپ کی تدفین جو ہے وہ مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہماری جو ہے وہ ریڈنگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 جو تھیں ازواج مطہرہ، ان کے بارے میں پڑھا ہم نے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ایکسرسائز مشق ہے۔ پہلا سوال ہے کہ درست جواب کا انتخاب کریں۔ عام الحزن کا معنی ہے غم کا سال، ٹھیک ہے۔ اور حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں گزارے 25 سال، اور حضرت خدیجہ علیہ السلام نے اسلام کی خدمت کے لیے پیش کر دیا اپنا سارا مال۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ نے حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں کتنا عرصہ گزارا؟ 9 سال۔ حضرت سودا کا انتقال ہوا حضرت عمر رضی اللہ کی دور خلافت میں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیں۔ سب سے پہلے کہ امہات المومنین کن ہستیوں کو کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہاں سے ہوگا کہ امہات المومنین سے مراد حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی بیویاں ہیں۔ 10 نبوی کو عام الحزن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہاں سے ہے کہ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ علیہ السلام دونوں شخصیات کا ایک ہی سال میں انتقال ہوا، تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کے نام یعنی غم کا سال قرار دیا۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ایک فضیلت تحریر کریں۔ ان کی فضیلت یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جس وقت لوگوں نے میرا انکار کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی،
جب لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی سخاوت کا ایک واقعہ لکھیں۔ ان کی سخاوت کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ نے دراہم سے بھری ہوئی ایک تھیلی حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی خدمت میں بھیجی۔ آپ رضی اللہ عنہا نے تمام دراہم ضرورت مندوں میں کھجور کی طرح تقسیم فرما دیے۔ اور لاسٹ کوشچن ہے کہ حضرت عائشہ کی وفات جو ہے وہ کب ہوئی؟ تو یہاں پہ ہے کہ حضرت عائشہ کی رضی اللہ عنہا کی وفات جو ہے وہ 58 ہجری میں ہوئی، یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ نے 58 ہجری میں انتقال فرمایا۔ سوال نمبر 3 ہے کہ تفصیلی جواب دیں۔ تو سب سے پہلے ہے کہ حضرت خدیجہ کی شخصیت پر نوٹ لکھیں۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں یہاں سے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور پورا جو ہے وہ یہاں تک، یعنی کہ غم کا سال قرار دیا، یہاں تک پورا لکھنا ہے۔ یہ ہمارا فرسٹ جو ہے وہ لانگ کوشچن ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا تعارف تحریر کریں۔ یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ حضرت سودا کے بارے میں ان کا تعارف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین مکہ مکرمہ میں پھیل رہی تھی۔ اس دوران حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مسلمان ہو گئیں اور وہ اپنے خاندان کی پہلی خاتون تھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضرت سودا سے نکاح فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے آپ نے لکھنا شروع کرنا ہے کہ حضرت سودا جو تھی وہ دل و دنیا کی محبت سے بالکل پاک، کا دل جو تھا وہ دنیا کی محبت سے بالکل پاک تھا، اور اس کا مزاج اور تربیت جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، آپ رضی اللہ عنہا کی سخاوت و فیاضی کے اس مرتبے تک پہنچا جو بہت کم کسی کو ملتا، ٹھیک ہے۔ آپ دستکاری میں مہارت رکھتی تھیں اور جو بھی آمدنی ہوتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھیں، یہاں تک۔ اس کے بعد لاسٹ کوشچن ہے ہمارا کہ حضرت عائشہ کی شخصیت پر روشنی ڈالیں۔ تو یہاں سے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ جو تھیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی بیٹی تھیں۔ آپ کی والدہ جو تھیں ام رومان تھیں۔ آپ کا جو لقب ہے وہ حمیرہ اور صدیقہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پہ، یعنی کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضرت سودا اور اس کے بعد جو تھا وہ حضرت عائشہ سے نکاح کیا، اور حضرت عائشہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جو ہے وہ 9 سال گزارے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے نہیں لکھنا، یہ سارا بھی نہیں لکھنا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، ٹھیک ہے، یہ سارا لکھنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے جہاں تک کہ مسلمانوں کی رہنمائی فرماتی ہیں، اور حضرت عائشہ کی جو ہے 58 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے، یہاں تک کمپلیٹ ہوگا۔ تو یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ چیپٹر پڑھیں گے۔